کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں جب مسجدوں سے تراویح کی آواز گونجتی ہے تو ایک عورت کے دل سے ایک عجیب سا سوال اٹھتا ہے، کیا میری نماز بھی اتنی ہی اہم ہے؟ کیا میرا گھر میں کھڑا ہونا بھی قبول ہے؟ یہ کہانی عائشہ کی ہے، ایک عام سی عورت جس کی زندگی گھر، بچوں اور ذمہ داریوں کے گرد گھومتی تھی۔ رمضان آیا تو گھر میں برکت بھی آئی اور مصروفیت بھی۔ سحری بنانا، افطار تیار کرنا، بچوں کا خیال رکھنا، اور پھر ہر رات جب مسجد سے قرآن کی خوبصورت تلاوت سنائی دیتی تو وہ چند لمحے رک جاتی۔ دل چاہتا کہ وہ بھی اسی صف میں کھڑی ہو، لیکن پھر اسے یاد آتا کہ بچوں کو سلانا ہے، برتن سمیٹنے، گھر سنبھالنا ہے۔ ایک دن اس نے دل میں سوال کیا، کیا عورت کے لیے تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ کیا وہ گھر میں پڑھ سکتی ہے؟ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ اسے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ وہ 8 رکعت بھی پڑھ سکتی ہے اور 20 بھی۔ اصل چیز تعداد نہیں، نیت ہے، اخلاص ہے، دل کی حاضری ہے۔ یہ سن کر اسے سکون تو ملا، لیکن عملی زندگی آسان نہیں تھی۔ کبھی بچے سونے میں دیر کر دیتے، کبھی جسم اتنا تھک جاتا کہ کھڑے ہونا مشکل لگتا۔ وہ جائے نماز بچھاتی، نیت باندھتی، لیکن 4 رکعت کے بعد ہی سانس بھاری ہو جاتی۔ دل میں خیال آتا، شاید میری عبادت کم ہے، شاید میں پوری تراویح ادا نہیں کر پا رہی۔ ایک رات وہ سجدے میں چلی گئی اور اس کے آنسو رک نہ سکے۔ اس نے کہا، یا اللہ، میں کمزور ہوں، میں تھک جاتی ہوں، لیکن میرا دل تیرے لیے سچا ہے، میں صرف تیری رضا چاہتی ہوں۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک بات اتر گئی، اللہ نیت دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنی دیر کھڑے ہو کر پڑھا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم کس دل سے کھڑی ہوئی۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو دوسروں سے نہیں تولے گی۔ وہ یہ نہیں گنے گی کہ مسجد میں کتنی رکعت ہو رہی ہیں، وہ بس اپنی طاقت کے مطابق پڑھے گی۔ اس نے آہستہ آواز میں پڑھا، جتنی صورتیں یاد تھیں وہی پڑھ لی۔ ہر رکعت میں رک کر سوچا کہ وہ کس کے سامنے کھڑی۔ ہر سجدے میں دل کی بات کہی۔ گھر خاموش تھا، نہ کوئی شور، نہ کوئی دکھاوا، صرف ایک بندہ اور اس کا رب۔ رمضان کی آخری راتوں میں جب عبادت کا جوش بڑھ گیا تو عائشہ بھی جاگ رہی تھی، لیکن اب اس کے دل میں کمی کا احساس نہیں تھا، اس کے دل میں یقین تھا۔ ایک رات وہ بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن اس نے خود سے کہا، آج میں صرف اللہ کے لیے کھڑی ہوں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ وہ کھڑی ہوئی، نیت باندھی اور دل سے پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ سجدے میں گئی تو اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے اللہ اس کی تھکن بھی جانتا ہو، اس کی مجبوری بھی، اور اس کا سچا دل بھی۔ اسی لمحے اسے سمجھ آیا کہ عبادت کی اصل طاقت لمبائی میں نہیں، سچائی میں ہے۔ رمضان ختم ہوا، لیکن عائشہ بدل چکی تھی۔ اب وہ جانتی تھی کہ عورت کی تراویح کم نہیں ہوتی، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے کم رکعت ہو۔ اگر دل حاضر ہو تو وہی کافی ہے۔ اگر آپ بھی خود کو کم سمجھتی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عبادت دوسروں سے کم، یاد رکھیں، اللہ مقدار نہیں دیکھتا، وہ اخلاص دیکھتا ہے، وہ دل کی کیفیت دیکھتا ہے۔ اگر آپ صرف 2 رکعت بھی سچے دل سے پڑھ لیں تو وہ بھی قیمتی ہیں۔ اگر آپ 8 پڑھ سکیں تو بہت خوب، اگر 20 پڑھ سکیں تو بھی اچھا، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا آپ دل سے کھڑی ہوئی؟ تراویح صرف رکعتوں کا نام نہیں، یہ اس لمحے کا نام ہے جب ایک بندہ دنیا سے ہٹ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ آپ کی خاموش راتوں کی عبادت، راتوں کی آپ کا آنسو، آپ کی تھکن، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے خود کو کم نہ سمجھیں، دوسروں سے موازنہ نہ کریں، بس سچائی سے کھڑی ہو جائیں، دل حاضر کر لیں اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں۔